اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم علم اور علماء کے بارے میں پڑھیں گے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے علم اور اس کی اہمیت، علم حاصل کرنے والے کی اہمیت اور علم بیان کرنے والے کی اہمیت اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھ لی جائے تو اس سے ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوگا، ایمان کو تقویت بھی ملے گی اور علم سیکھنے کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہوگی. ہم اس کا آغاز قرآن سے کرتے ہیں. اب دیکھیں، اگر آپ آدم علیہ السلام کے واقعے کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب یہ کہا کہ میں دنیا میں ایک نائب بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی یہ جو نائب آپ بھیج رہے ہیں یہ فساد پھیلائے گا. تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو علم سے روشناس کرایا اور کہا کہ تیرا علم قلیل ہے اور میرا علم وسیع ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب امتحان میں ڈالا تو اس کی بنیاد بھی علم پہ رکھی اور فرشتوں سے کہا اچھا اگر تم واقعی سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس کا علم نہیں ہے تو اللہ نے کہا اچھا پھر آدم سے پوچھ لو. پھر آدم سے کہا کہ آدم اب تم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے. تو فرشتوں پر آدم کا علم اللہ تعالیٰ نے عیاں کیا اور فرشتوں کو یہ باور کرایا کہ تمہاری تمام طاقت کے باوجود، تمہارے تمام علم کے باوجود، علم جو ہم اس کو دے رہے ہیں وہ اس علم پر بھاری ہے جو تم کو دے رہے ہیں. کیونکہ یہ جو علم ہم بنی نوع آدم کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ اس پر پھر بوجھ بھی ڈال رہے ہیں. وہ بوجھ نبوت کا بوجھ ہے، وہ بوجھ شریعت کا بوجھ ہے، وہ بوجھ اطاعت کا بوجھ ہے اور ساتھ نفس بھی لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کا آغاز علم پر کیا. پھر اب آپ آگے چلیے، قرآن سے پھر پوچھتے ہیں کہ لا علمی کو قرآن کیسے لیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم ایک گائے کو ذبح کرو اور وہ گائے کا کوئی سا بھی ٹکڑا لا کے مقتول کو لگا دو تو وہ مقتول اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب انہوں نے اس علم کا اظہار کیا کہ مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے جو میں تم سے شیئر کر رہا ہوں، تو قوم نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا اب جواب سنیں. انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شمار کیا جاؤں. اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جہل جو ہے، یہ لا علمی جہل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو لا علمی ہو اور اس کو اس کا علم نہ ہو کہ اس کو لا علمی ہے. ایک تو ہے نا کہ مجھے لا علمی ہے اور مجھے پتا ہے کہ مجھے لا علمی ہے، اور ایک وہ لا علمی ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں کہ لا علمی ہے اور انسان اس بات میں مست ہے کہ میں سب جانتا ہوں. اچھا اب آئیے موسیٰ علیہ السلام سے نیچے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں چلتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام سے قبل ان کی قوم نے اپنے نبی شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ چن دیں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ چنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ طالوت ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس سے ہر طریقے سے بہتر ہیں. نہ وہ خاندان نبوت سے ہے، نہ وہ خاندان ملوکیت سے ہے. ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، پھر اس کے پاس تو مال بھی نہیں. تو اب پیغمبر نے جواب دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تم پر چنا ہے. تمہاری یہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے بھی ہیں، لیکن اللہ نے باوجود ان تمام چیزوں کے طالوت کو تم پر چنا ہے. کیوں؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ نے اسے علم بھی تم سے زیادہ عطا کیا ہے اور جسم بھی تم سے زیادہ عطا کیا ہے. وہ تم سے زیادہ قوت کا حامل ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو اللہ نے بادشاہ چننے میں بھی علم کو سامنے رکھا.
اس کے بعد جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے داؤد کو کیا دیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے اسے ملک دی، بادشاہت دی، اور اسے حکمت دی، اسے وزڈم دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اس کو سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ تو دیکھیں علم کہاں کہاں بار بار قرآن پکار کے کہہ رہا ہے میں کتاب ہوں علم کی، اور ازل سے لے کے ابد تک علم ہی انسان کا شیوا رہا ہے، اور یہ وہ شیوا ہے جس سے ہم آج دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کوزے میں جمع کر لیا ہے اور اس سے آگے نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج in the world of innovation and technology ہم پیچھے ہیں، ہم کنزیومر مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ہم چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں، ہم چیزیں لے رہے ہیں، چیزیں بنا کے نہیں دے رہے، اور جو بنا رہے ہیں اس کا سپورٹ سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے علم بہت ضروری ہے، ہر طرح کا علم، ہر طرح کا اچھا صحیح علم بہت ضروری ہے۔ ہم غلط علموں میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور صحیح علموں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی بیان کرتے ہیں، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، حضور کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک تو عابد تھا اور ایک عالم۔ پس حضور نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے۔ سبحان اللہ، کہ ایک ادنا صحابی اور حضور، اللہ اکبر، کتنا بڑا ڈفرنس ہے۔ حضور کے برابر تو کوئی خلق میں نہیں، خلق میں کوئی نہیں، اور حضور کا مقام اور ایک ادنا صحابی کا مقام، اور ادنا صحابی کے مقابلے میں امت میں کوئی نہیں۔ تو یہ فرق حضور نے ایسے بتایا تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ عابد کا مقام ہے، بہت بلند ہے، پر عالم کا مقام اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ عالم جب بولتا ہے تو علم کی بنا پر بولتا ہے، اور عابد کا عمل اس قلیل بات پر ہوتا ہے جو اس تک پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عابد ہو لیکن اس کے پاس فاؤنڈیشنز نہ ہو۔ It's quite possible کہ وہ ایک چیز کر رہا ہے کیونکہ اس کو ایسے بتا دیا گیا ہے تو وہ اس کو مسلسل کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس چیز کا وہ علم نہیں ہے جو عالم کے پاس ہے۔ تو وہ ان ڈیپتھ نالج قرآن اور سنت کی روشنی میں بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس حدیث میں، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها، اللہ اکبر، اور اس کے ملائکہ اور آسمانوں اور زمینوں میں جو ہیں، یہاں تک کہ چونٹی بھی اپنے بل میں، وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اور یہاں تک کہ وہ مچھلی ویل جو پانی کے تہوں میں رہتی ہے وہ بھی سلام بھیجتے ہیں اس معلم پر، اس پڑھانے والے پر جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہو۔ سبحان اللہ، یہ اس دور میں اتنی ضروری حدیث ہے کیونکہ آج شر کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور لوگ بھیس پہن کر، بھیس اوڑھ کر لوگوں کو شر پڑھا رہے ہیں، تفرقہ پڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال رہے ہیں، فساد فی الارض کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو مارنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس وقت یہ کتنی ضروری حدیث ہے کہ معلم ہو اور خیر پڑھائے، سو میں سے نہ ہو، اپنے علم کو ناجائز استعمال نہ کرے، اپنے علم پر بکے نہ، خریدار نہ ہو، کہ کسی کے لیے پیسے لے کر وہ دین بیان نہ کرے جو پیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دین بیان کرو، بلکہ دین وہ بیان کرے جو حق ہو۔ اور دین جو اللہ کا دین ہے وہ کبھی فساد فی الارض نہیں کر سکتا، وہ زمین میں فساد نہیں پھیلا سکتا۔ تو وہ جو فساد پھیلاتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ یقیناً صحیح دین نہیں بیان کرتے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ اگلی حدیث ہے،
حضرت جابر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا العلم علمان، علم دو طرح کے ہوتے ہیں، فعلم فی القلب وذلک علم نافع، ایک وہ علم ہے جو دل میں ہے اور یہ نفع بخش علم ہے، وعلم علی اللسان، اور ایک وہ علم ہے جو زبان پر ہے، وتلک حجت اللہ علی ابن آدم، اور یہ علم جو ہے وہ اولاد آدم کے لیے حجت ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پھر اس کے اوپر پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ جو میں نے تمہیں علم دیا تھا تم نے اس علم کا کیا کیا، جو زبان سے کہا اس پہ خود بھی عمل کرتے تھے یا صرف کہتے تھے عمل نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو حضرت خطیب بغدادی اور امام منذری نے بیان فرمایا ہے۔ اب اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ للعلماء، روز محشر اللہ تعالی علماء سے فرمائیں گے، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، اذا قعد علی کرسی، جب اللہ تعالی اپنی کرسی کے اوپر ہوں گے، لقضاء عبدہ، اور فیصلہ کر رہے ہوں گے اپنے بندوں کا، تو ان علماء سے کہیں گے کہ انی لم اجعل علمی و حکمی فیکم، میں نے تمہیں اپنا علم اور تمہیں حکم یعنی حکمت اس لیے نہیں سکھائی تھی کہ تمہیں عذاب دوں، بلکہ اس لیے سکھائی تھی الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان فيكم، کہ اس لیے سکھائی تھی کہ تمہیں میں معاف کر دوں، تمہاری میں بخشش کر دوں، ولا ابالی، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ تمہاری بخشش کر دوں، اس سے میری بادشاہت پر ذرا فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو میرا رحم ہے تم پر کہ تمہیں میں نے علم عطا کیا اور دانائی عطا کی اور حکمت عطا کی، اور پھر اس کے عوض تمہیں بخش رہا ہوں کیونکہ تم نے ساری زندگی میری اطاعت میں گزاری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ابی موسیٰ الاشعری لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یبعث اللہ العباد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوم قیامت کے دن اٹھا کھڑا کریں گے، ثم یمیز العلماء، پھر ان میں سے علماء کو امتیاز بخشیں گے، فیقول، پھر ان سے کہیں گے یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، انی لم اضع فیکم علمی، میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں وداعت کیا تھا، اس لیے نہیں عطا کیا تھا، وانا اريد ان اعذبکم، کہ میں تمہیں عذاب دوں، اذهبوا فقد غفرت لکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی جنت کے پروانے دے دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام بہقی روایت کرتے ہیں۔ اب اگلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث العالم والعابد، اللہ تعالی علماء کو اور عابدوں کو جمع کریں گے، ان کو امتیاز دیں گے، ان کو اٹھائیں گے، فیقال للعابد، اور عابدوں سے کہیں گے، عبادت گزاروں سے کہیں گے، ادخل الجنہ، جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، ویقال للعالم، اور علماء سے کہیں گے، اثبت، ٹھہر جاؤ، حتی تشفع للناس بما احسنت ادبہم، جب تک تم یہاں سے ان لوگوں کی شفاعت نہ کر لو جن کی تم نے تربیت کی، تم یہاں سے جاؤ گے نہیں، تو وہ ٹھہریں گے اور ان کی جن کی انہوں نے تربیت کی تھی ان کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے، اور اللہ پھر رحم فرمائیں گے اور سب کو بخش دیں گے اور جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ اس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے اور امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔ اب اگلی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا لیس من امتی، وہ شخص میری امت میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں، جس سے حضور اپنی امت سے نکال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کون ہے؟ من لم یجل کبیرنا، وہ جو ہمارے بڑوں کی ادب نہ کرے۔ بڑوں کا ادب دین کا حصہ ہے، حضور اسے امت سے نکال رہے ہیں
وہ جو بڑوں کا ادب نہیں کہتا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور وہ اپنے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وَيَعْرِفْ لِعُلَمَائِنَا، اور علماء سے علم معرفت حاصل نہیں کرتا، جس علماء کو علم کا منبع نہیں سمجھتا۔ تو حضور نے 3 کرائٹیریا بیان کیے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ رحم، اور علم حاصل کیا جائے ان سے جو علم کے منبع ہیں، جو علم کے چراغ ہیں۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث میں امام منذری اس کو ترغیب و ترہیب میں روایت کرتے ہیں، امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں، امام طبری اس کو تہذیب الآثار میں روایت کرتے ہیں، اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور ایک آخری حدیث آج کے درس کی، یہ سنن ابی داؤد میں حدیث آئی ہے، اس کو امام ابی داؤد سلیمان الاشعث السجستانی الازدی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور یہ حدیث اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس حدیث کے متن سے پہلے جو انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ راوی روایت کرتے ہیں کثیر ابن قیس، وہ کہتے ہیں کہ قال كنت جالسا مع ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق، میں حضرت ابی درداء کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا، فجاءہ رجل، اور وہاں پر ایک آدمی آیا، فقال، اس نے کہا، یا ابی درداء، اے ابی درداء، انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر سے آ رہا ہوں، سبحان اللہ، مدینے سے آ رہا ہے، اور کیوں آ رہا ہے؟ لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ہوئی ہے کہ ایک حدیث ہے جو آپ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی مدینے سے جو علم کا گہوارہ ہے وہاں وہ حدیث اس کو نہیں ملی، اس کو یہ بتایا گیا اس حدیث کو ابی درداء روایت کرتے ہیں، تو وہ ابی درداء سے سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آیا۔ وہ حدیث وہ مدینے میں بھی سن سکتا تھا، لیکن اب آگے سنیں اس کا شوق علم، وہ کہتا ہے ما جئت لحاجہ، میں مدینے سے شام تک، دمشق تک صرف اس کام کے لیے آیا اور کسی غرض کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو پتا ہے مدینے سے شام تک کتنا سفر ہے؟ 1200 میل۔ اگر آپ گاڑی مسلسل چلاتے رہیں تو آپ کو 21 گھنٹے لگیں گے، 21 گھنٹے میں یہ سفر طے ہوگا۔ اللہ اکبر، گاڑی چلاتے رہے۔ وہ قافلے سے آیا تھا تو اس نے ہفتوں سفر کیا صرف ایک حدیث پانے کے لیے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کے بعد حضرت ابی درداء کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا سفر اس نے صرف اس لیے کیا کہ ابی درداء نے وہ حدیث خود حضور سے سنی تھی۔ He was the first person، وہ پہلے وہ انہوں نے خود سنی تھی، وہ ایسی بات نہیں تھی کہ ایک صحابی نے سنی اور انہوں نے پھر بیان کی کہ میں نے ابی درداء سے سنی، ابی درداء نے خود سنی۔ تو وہ جو خود سنی اس حدیث کو جمع کرنے کے لیے اس شخص نے 1200 میل کا سفر کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے خود سنا، یقول، حضور کہتے تھے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اس آدمی نے جس نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے علم حاصل ہو، وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے علم حاصل ہو، تو یعنی کہ علم کی راہ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی علم ہو خیر کا، بھلائی کا، فساد کا نہ ہو، شر کا نہ ہو۔ اور پھر آگے حدیث بیان ہوتی ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور ملائکہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں راستے میں اس شخص کے لیے جو علم کے لیے نکلتا ہے، علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اور رضا الہی کے لیے نکلتا ہے۔ اور وہ علم وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو علم دیتا ہے اور وہ جو عالم ہوتا ہے، یہ تو تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کی بات ہے نا، اور وہ جو عالم ہے، جو علم بانٹتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، اس کے لیے استغفار کرتا ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور وہ زمینوں میں ہے، والحيتان في جوف الماء، یہاں تک کہ وہ جو پانی کے
اندر گہرائیوں میں جو جانور ہیں وہ تک اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ 14ویں کی رات کے دن جو فضیلت چاند کو ستاروں پر ہوتی ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب اور نبی نہیں آئیں گے، اور اب نبی نہیں آئیں گے. تو اب علماء جو ہیں وہ نبوت کا ورثہ بانٹ رہے ہیں، جو علم ہے، جو صحیح علم ہے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کی میراث نہ دینار ہوتے ہیں نہ درہم ہوتے ہیں. وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اور وہ تو ان کی وراثت تو علم ہوتی ہے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، تو اس میں سے جس نے لیا اس نے ابنڈنٹ لیا، اس نے کثیر لیا، تو جس نے لیا اس کے لیے کفایت ہے. سبحان اللہ. تو عالم کے لیے بھی کفایت ہے اور علم حاصل کرنے والے کے لیے بھی کفایت ہے. تو اتنی خوبصورت باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بیان کر دی ہیں اپنے نبی کے ذریعے، اپنے کتاب کے ذریعے، تاکہ ہم ہدایت پائیں اور صحیح علم حاصل کریں. تو اب علم کی فاؤنڈیشن رکھی ہے ہم نے کہ انشاءاللہ تعالی وہ علم کا سفر جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس سفر میں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کی اس میں بھلائی اور خیر فرمائے، ہم سب کی آخرت کو سنوار دے، ہم سب کی دنیا کو سنوار دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری نیتوں کو اچھا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.